खुदावंद के जिंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सिस्टर सुरैया मसा चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब खुदावंद में खुश व खुरम होंगे और आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें और आप खुदावंद में रोज़ बरोज़ बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आमीन। हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे ज़बूर 150। हालेलुया सना गाओ उसदी हैकल विच सदा। हालेलुया सना गाओ उसदी हैकल विच सदा। ओदी कुदरत दी फज़ा विच गाओ सेदी सना। ओदी कुदरत दे मुआफिक गाओ सिफता खुशी नाल। जैसी ओदी है वड्याई सिफता गाओ होने हाल। तू सिफों को हुण करनाई ओदियां सिफता गाओ भी। छेड़ के बरबत वाजे आपने रब दी हम सुनाओ भी। तबले दे नाल नचदे होए रब दी गाओ सब तारीफ। तार दे साज ते बांसुरी लेके रब दी गाओ सब तारीफ। छैनियां दे नाल सना गाओ जिदी हो आवाज बुलंद। मीठी सुर नाल साज बजाओ उस्तत गाओ हो आनंद। हर एक शै जो साया लैंदी गावे हमद खुदावंदी। हम यहोवा दियो गावे गावे हम यहोवा दी। हालेलुया सना गाओ उसदी हैकल विच सदा। ओदी कुदरत दी फिज़ा विच गाओ सेदी सना। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे नए ऐदनामा में से लूका रसूल की इंजील उसका 15 बाब उसकी पहली 10 आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। और फरीसी और फकीहा बुड़बड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़
مل گئی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین۔ جیسا کہ ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا، کھوئی ہوئی بھیڑ اور گم شدہ سکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی سنیں، یعنی یسوع کے پاس آتے تھے تاکہ یسوع کی سنیں، یسوع کی تعلیم کو وہ سننا چاہتے تھے، یسوع کی سے وہ سیکھنا چاہتے تھے۔ وہ خدا کا کلام جب کرتا تھا تو وہ اختیار کے ساتھ کرتا تھا، ان کے گناہگار لوگوں کے گناہ معاف کیے جاتے تھے، محصول لینے والوں کو خوشخبری دی جاتی تھی، بیماروں کو شفا دی جاتی تھی، نجات کے لیے توبہ کا پیغام دیا جاتا تھا۔ اس لیے بہت سے لوگ یسوع کے پاس آتے تھے اور یسوع سے خوشخبری کا کلام سنتے تھے، اور فقیہ اور فریسی بھی ہر مجلس میں، ہر جگہ پہ جہاں پہ دوسرے لوگ بھی ہوتے تھے، فقیہ اور فریسی بھی ہوتے تھے، اور وہ خدا کا کلام سنتے بھی تھے اور بڑبڑاتے بھی تھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہر خاص و عام کو دعوت تھی یسوع کے پاس آنے کی، کسی ایک طبقے کے لیے یسوع نہیں آیا۔ جیسے ہم نے کل بھی دیکھا، خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا کہ وہ ساری دنیا کے لیے خوشخبری کا پیغام لایا، اور یہاں بھی جب یسوع اپنی زمینی خدمت سر انجام دے رہے تھے تو ساری دنیا ان کے پاس آتی تھی، فقیر اور فریسی بھی تھے، گناہگار بھی تھے، بیمار بھی تھے، لاچار بھی تھے، اور ہر طرح کے لوگ یسوع کے پاس آتے تھے۔ اور فقیر اور فریسی جو تھے وہ خود کو تو بہت راست باز سمجھتے تھے، وہ محصول لینے والوں کو گناہگار سمجھتے تھے، علانیہ گناہگار سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے کہ یہ محصول لینے والے لوگ ہیں، یہ گناہگار لوگ ہیں، اور وہ یسوع پہ بڑبڑاتے تھے کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو گناہگار ہیں، جن کے گناہ چھپے نہیں ہیں، زیادہ لوگوں کے گناہ چھپے ہوئے ہیں، فقیہ فریسیوں کے گناہ چھپے ہوئے ہیں، اور محصول لینے والوں کو سب لوگ گناہگار سمجھتے تھے کہ یسوع ان کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیوں کھانا کھاتا ہے۔ اور یسوع نے ان کے بڑبڑانے کو جان لیا، اس نے ان سے یہ تمثیل کہی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع بہت سارے کلام کو تمثیلوں میں بیان کرتے تھے، کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بیڑے ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو وہ 99 کو بیابان میں چھوڑ کر، باڑے میں نہیں، محفوظ جگہ پہ نہیں، بلکہ بیابان میں چھوڑ کر اسے کھوئی ہوئے کے پیچھے نہ جائے، اس کو ڈھونڈ کر نہ لائے جب تک وہ مل نہ جائے۔ فقیہ فریسی جو ہے وہ ان 99 بھیڑوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو بیابان میں چھوڑے گئے، اور جو ایک بھیڑ ہے جس کے لیے خداوند یسوع کہتے ہیں کہ وہ اس کو ان 99 کو چھوڑ کر اس کو ڈھونڈنے جاتا ہے، وہ محصول لینے والا ہے۔ یہ جو 99 بیڑے ہیں، یہ جو فقیہ فریسی ہیں، ان کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے،
وہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ ہم گناہگار ہیں، وہ تو خود کو پاک صاف سمجھتے ہیں، وہ تو خود کو گناہگار سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اور یسوع ایسے لوگوں کو 99 کو چھوڑ دیتے ہیں جو توبہ کرنا نہیں چاہتے، جو توبہ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرنا چاہتے، جو اپنی راہوں سے بدلنا نہیں چاہتے۔ خدا اس ایک بھیڑ کے پیچھے جائیں گے جو شرمندہ ہے اور جو بدلنا چاہتی ہے، جو توبہ کرنا چاہتی ہے، جس کو دوسری بھیڑیں بہت گناہگار سمجھتی ہیں، اور وہی بھیڑ توبہ کرنا چاہتی ہے۔ اور یسوع ایسی ہی بھیڑ کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور ایسی ہی بھیڑ کے توبہ کرنے کے پہ آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آگے بھی کہ گم شدہ سکہ جو ہے یہ عورت کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کون ایسی عورت ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہے روح القدس کی علامت ہے عورت۔ وہ کلام کے چراغ کی روشنی میں جب اس کا درم جو ہے وہ گم جاتا ہے تو وہ کلام کی روشنی میں، کلام کے چراغ کی روشنی کی مدد سے وہ اپنے پورے گھر میں جھاڑو دیتی ہے، اور جب تک مل نہیں جاتا وہ اسے ڈھونڈتی رہتی ہے، ڈھونڈتی ہے۔ درم جو کھویا ہوا ہے وہ اس بات کی علامت ہے، نمائندگی کرتا ہے، جو مردہ حالت میں ہے، جو انسان، جو شخص گناہ میں مردہ حالت ہے، جس کی یہ اس شخص کی علامت ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے، اور وہ ٹوٹ کے گر گیا ہے، اور خدا اس کو ڈھونڈتا ہے۔ خدا کا کلام، خدا کا پاک روح اس کی فکر کرتا ہے، اور خداوند اس کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو پھر ان ایمانداروں میں شامل کرتا ہے جو یسوع کے ساتھ پیوست ہیں۔ وہ مل جاتا ہے کیونکہ وہ کھو گیا تھا، اور اس کو جب ڈھونڈا گیا تو خدا نے اسے پھر بحال کر دیا۔ مگر باقی 9 ایسے ہیں جو کبھی کھوئے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ عورت اپنے گھر میں جھاڑو دے چکتی ہے اور جب وہ مل جاتا ہے اس کا درم، تو وہ اپنی دوستوں کو، اپنی پڑوسنوں کو بلا کر ان کے ساتھ خوشی کرتی ہے کہ میرا کھویا ہوا دھرم مل گیا۔ جو کھو گیا تھا وہ مل چکا ہے، اور اس کے ملنے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جو 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک بھیڑ جو توبہ کرنا چاہتی ہے، جو گم گئی ہے، وہ ملتی ہے تو خدا خوشی کرتا ہے۔ جو سکہ گم گیا تھا وہ ملتا ہے تو وہ عورت اپنی پڑوسنوں کے ساتھ مل کر خوشی کرتی ہے۔ جب مصرف بیٹا کھو جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کا باپ خوشی کرتا ہے۔ کس قدر قیمتی وہ جانیں ہیں جو توبہ کرتی ہیں اور بحال کی جاتی ہیں۔ خدا کی نگاہ میں وہ بہت قیمتی ہیں۔ خدا کا وہ جو بھیڑ کھو گئی تھی اور جو گم گئی تھی، جب وہ ملتی ہے تو یسوع اس کو اٹھاتا اور اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے۔ یہ اعزاز اس کو حاصل ہے کہ وہ یسوع کے کندھوں پہ بیٹھ کر اس کے بازوؤں میں، اس کے ہاتھوں میں وہ خود کو محفوظ کر لیتی ہے۔ جب تک ہم خدا کو قبول نہیں کر لیتے، جب تک ہم توبہ نہیں کر لیتے، ہم خدا کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہوتے۔ وہ جانیں محفوظ نہیں ہے جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتی، جن کو لگتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ غیر محفوظ لوگ ہیں۔ اور جو لوگ گناہگار ہیں، جن کو دنیا گناہگار سمجھتی ہے، یہ محصول لینے والے ہیں، یہ گرے ہوئے لوگ ہیں،
इनकी कोई कदरों कीमत नहीं है, और वो तौबा के ख्वाहिशमंद हैं। वो गिर गए हैं, वो गुम गए हैं, लेकिन जब उन्हें ढूंढा जाता है तो वो मिल जाते हैं, और वो मिल जाते हैं तो वो खुदा की निगाह में, उसके हाथों में बेशकीमत है। और बेशकीमत है तो खुदा उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमेशा की जिंदगी देता है, अबदी जिंदगी का आराम उन्हें मिलता है। आज जरूरत है मसीहों को, दुनिया को, जो लोग गुनाहों में हैं, कि आज हमें तौबा की जरूरत है। अगर हम आप समझते हैं कि हमें आपको तौबा की जरूरत है, तो जरूर तौबा करें, क्योंकि जब ही आप खुदा की निगाह में बेशकीमत ठहरेंगे और आपकी कदरों कीमत होगी और आप महफूज होंगे। लेकिन जो लोग समझते हैं कि हम फकीयों फरीसियों जैसे हैं, खुद को हम ऊंचे मर्तबे पे रखते हैं, हमारे पास वो सब कुछ है, कि हम बाप इब्राहिम की नस्ल से हैं, हमारे पास, हमने खतना करवा लिया है, हम बर्तनों को साफ करके खाना खाते हैं, हाथों को साफ करते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम दहेज यज्ञ देते हैं, फला फला, हम सारी वो रास्तबाजी को पूरा करते हैं, लेकिन अपना दिल खुदा को नहीं देते। वो सारे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन अपना दिल वो खुदा को नहीं देते। जब तक आप दिल खुदा को नहीं देते, आप टूटते नहीं हैं और आप बहाल नहीं किए जाते, तब तक आप महफूज नहीं हो सकते। हमें तौबा की जरूरत है, जब ही हम खुदा के हाथ में महफूज होंगे। खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे। आमीन। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ और तुझे मुबारक कहती हूँ, तेरी प्रस्तश करती हूँ, तेरी इबादत करती हूँ और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ, क्योंकि तू बड़ा ही मेहरबान खुदा है। तू गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है, तू झुके हुओं को खुदा संभालता है, क्योंकि तू रहीम गफूर है। तू कहर करने में धीरा और शफकत और रास्ते में गनी है। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, आज सारा दिन की हिफाजत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी खुदावंद उन तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो तूने हमें दी हैं। खुदा, आज जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में मैंने गुजारा है, खुदा बरकत का बायस हो। ऐ खुदा, जितने बहन भाई इस वीडियो को देखें, इस कलाम को सुने, उनको तू बड़ी बरकत दे। खुदा पा खुदा, उनको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। अगर कोई बहन भाई मसीह में कमज़ोर है, तो खुदा आज तू उन्हें उठा खड़ा कर, आज तौबा की तौफीक दे खुदा, आज बहाली आए खुदा, आज खुदा वो तेरे हाथों में महफूज हो जाए खुदा पा खुदा, और तेरा पाक रूह उनकी हिफाजत करे खुदा पा खुदा। अपना हाथ बढ़ा कर अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। जो भी बहन भाई इस कलाम को सुनता है, ऐ खुदा तेरी आवाज़ उन तक पहुँचे और 100 गुना फल लाए खुदा तेरे लोग, और तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि जब तू आए तो ये तेरे कलीसिया जो तेरा बदन है, रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता और तरक्की करता जाए और तेरे नाम को जलाल दे खुदा पा खुदा। मैं दुआ करती हूँ उन घरानों के लिए जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुदा, उन घरानों को बड़ी बरकत दे खुदा पा खुदा। अगर कहीं कोई तंग दस्ती है, तो खुदा तेरा हाथ बढ़े और खुदा सारी खुदा तंग दस्ती यीशु के नाम से जाती रहे खुदा पा खुदा। अगर कहीं बेरोजगारी है तो यीशु के नाम से जाए खुदा पा खुदा। अगर कहीं कोई बीमारी है तो यीशु के नाम से जाए खुदा पा खुदा, क्योंकि यीशु के नाम में फतह है, यीशु के खून में फतह है। ऐ खुदा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर, मुल्क पाकिस्तान को बड़ी बरकत दे। हमारे तमाम लोगों को तू, जो इस कलाम को सुनते हैं, बड़े बच्चे छोटे, खुदा उन सबों को तू बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा पा खुदा। और खुदा तेरा नाम हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। मसा चैनल को बड़ी बरकत दे, मुझे बड़ी बरकत दे, मेरे ख़ानदान को बरकत दे, और मुझे अपने कलाम की गहरी सच्चाइयों में ले चल खुदा, ताकि मैं तुझ में रोज़ बरोज़ बढ़ती और तरक्की करती जाऊँ और तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। जो खिदमत तूने मुझे दी है, वो ईमानदारी से करने वाली बन जाऊँ। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قرضداروں کو معاف کر جیسے ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ آمین ثم آمین۔ یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے۔ آمین۔ شکر گزار ہوں ان تمام بہن بھائیوں کا جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، اور آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ بہن بھائی کو یہ ویڈیو دیکھنا، خدا کا کلام سننا کیسا لگ رہا ہے، اور خداوند مجھے بھی اور آپ سبوں کو بڑی برکت دے، اور خداوند مسیح چینل کو برکت دے تاکہ خداوند کا نام روز بروز بڑھتا اور ترقی کرتا جائے۔ یسوع کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں، آمین آمین۔ شکریہ۔